السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئیے اس بیان کو مکمل سنتے ہیں۔ رب و تبارک و تعالی ہم سبھی کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ سامعین حضرات، ہمارے اس چینل پہ نئے جڑے ہیں، پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن کو بھی آن کر دیں تاکہ آپ کے پاس آسانی سے ہمارا ویڈیو ایسے حاصل ہوتی ہے۔ تین چیزیں میرے آقا فرماتے ہیں۔ پہلی چیز، اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس سے بھی محبت کرتا ہے دنیا میں وہ صرف اللہ اس کے رسول کے لیے کرتا ہے۔ تیسری چیز ہے، کفر میں واپس لوٹنے کو اتنا سخت سمجھتا ہو جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنے کو سخت سمجھتا ہو۔ آگ میں ہاتھ ڈالنا کسی کے لیے آسان ہوگا، لیکن کفر و شرک کی طرف جانے کو سخت ناپسند کرتا ہو۔ یہ تین چیزیں اگر تمہارے اندر آ گئی تو ایمان کی لذت مل جائے گی، ایمان کی مٹھاس مل جائے گی۔ زندگی میں سب سے زیادہ پرائیورٹی کس چیز کو ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کو۔ دوسری چیز، دنیا میں جس سے بھی تعلق بنے گا وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے بنے گا۔ تیسری چیز، کفر کی طرف کبھی لوٹنا پسند ہرگز نہ کرے، بلکہ کفر کا نام سنتے ہی اس کے اندر ایسی ہیبت آ جائے کہ میں آگ میں ہاتھ ڈالنا تو پسند کروں گا لیکن کفر کی طرف ہرگز نہیں جا سکتا۔ یہ تین چیزیں تمہارے اندر ہیں یا نہیں، آپ آبزرو کر لیں، خود آپ اس کا احتساب کر لیں کبھی بیٹھ کر کے کہ میں زندگی میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہوں۔ اگر اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی چیز تمہارے اندر آ گئی ہے۔ اور اپنے تعلقات کو دیکھ لو، جس سے بھی آپ کے تعلقات ہیں وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے تو دوسری چیز بھی تمہارے اندر ہے۔ اور تیسری چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو اس زمانے کے لیے ہے، کفر کی طرف لوٹنا اتنا ناپسند کرتا ہو جتنا آگ میں جانا بھی ناپسند نہ کرتا ہو۔ یعنی آگ میں جانا جتنا اس کے لیے ناپسند ہے اس سے زیادہ کفر میں جانے کو ناپسند کرتا ہو۔ یہ چیز اگر آپ کے اندر ہے تو میرے عزیزوں ایمان کی لذت مل جائے گی، ایمان کی مٹھاس مل جائے گی۔ اس دور کے حالات کے اعتبار سے میں اگر اب بات کروں، قرآن کی آیت تو 1400 سال سے یہ اعلان کر رہی ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کی طرف تم منہ بھی لگائے، توجہ بھی کیے تو قیامت کے دن پھر وہ سب سے بڑے گھاٹے میں ہوں گے، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ آج لوگوں نے اس کو ہلکے میں لینا شروع کر دیا، چاپلوسی کرتے کرتے، خوشامد دوسروں کی واہواہی حاصل کرنے کے لیے کبھی پوجا پاٹ میں بھی شریک ہو گئے، کبھی ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کی محفل میں بھی بیٹھ گئے، اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا۔ تمہارے دین میں کمی کس بات کی ہے؟ کتوں کو راضی کرنے کے لیے شیر کبھی کتا نہیں بنتا۔ ایک بات یاد رکھو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو سپاہی ہے وہ ہر گھڑی ہر میدان میں سپاہی ہے۔ اسے کس چیز کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ جو عزت ملی ہے وہ نام مصطفیٰ سے ملی ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت نعمان، ایک بادشاہ کے ہاں گئے تھے ایمبیسیڈر بن کر کے، ترجمان حضور کے قاصد بن کر گئے تھے۔ بہت دور ملک تھا، میرے آقا مدینے میں ہیں، لیکن جانتے ہو اس بادشاہ نے آپ کے آنے کے لیے ریشم کا قالین بچھایا، سونے کی کرسی لگائی، لیکن وہ صحابی رسول جیسی آئے اپنی تلوار سے انہوں نے ریشم کے قالین کو پھاڑ دیا، زمین پر چلنے لگے۔ اور کرسی جب سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی بچھائی گئی ان کے لیے، بادشاہ نے بہت عزت دیا کہ محمد عربی کا قاصد آیا ہے، سفیر آیا ہے، لیکن انہوں نے کرسی کو بھی ٹھکرا دیا، کہا مجھے دوسری کرسی لاؤ۔ کیوں؟ صرف اس لیے اس بادشاہ نے پوچھا کہ اتنا زیادہ غرور ہے عرب والوں میں، اتنا زیادہ ایٹیٹیوڈ ہے محمد عربی کے غلاموں میں، ان کے سفیروں میں؟ صحابی رسول نے کہا نہیں، نہ یہ غرور ہے نہ یہ تکبر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، سونے کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، تو میں مدینے میں رہوں تب بھی غلام ہوں، دنیا میں کہیں پر رہوں تب بھی میں غلام ہوں۔ انہوں نے پاس و لحاظ رکھا ہے نسبت رسول کا، تو پھر
वक्त के बादशाहों को भी उन्होंने झुकने पर मजबूर किया है। किस चीज की कमी है मुसलमानों तुम्हारे पास? कौन सी दौलत की कमी है? सबसे बड़ी दौलत तो तुम्हारे पास ये है। आज तक एक बहुत बड़ी बात मैं बताऊं आपको, ये आपकी मस्जिद के इमाम हैं, मोहब्बत चाहे जितनी भी करते हो आप इनसे, अकीदत जितनी भी करते हो, एक दिन इनसे कह देना मौलाना अब्दुल करीम अपने बाप का नाम लेकर लोगों को रुकू में झुका के दिखाए। लोगों को अल्लाह अकबर कहने की बजाय अपने बाप का नाम या बादशाह का नाम लेकर सजदे में झुका करके दिखाए। कोई झुक सकता है? अरे बादशाह वक्त भी यहां आकर खड़ा हो जाए और कहे मेरे नाम से झुक जाओ, मजाल है कोई एक भी पेशानी झुकेगी? नहीं झुकेगी। हाँ, अगर एक कमजोर किसान का बच्चा भी हाफिज कुरान हो और आकर मुसल्ले पर सिर्फ अल्लाह का नाम ले, सबकी पेशानियां झुकती। ये खासा है इस कौम का कि इस कौम को अगर झुकाया जा सकता है तो सिर्फ अल्लाह के नाम पर, बाकी किसी के नाम पर ये पेशानी नहीं झुकती है। और आपको पता है आज के दौर का ये भारत तो छोटा है, अखंड भारत जिस पर अकबर बादशाह राज करता था, जिसमें अफगानिस्तान तक की सीमाएं आती थी, उस दौर में डिक्टेटर रूल है, कोई इलेक्शन वाला बादशाह नहीं है। 40 साल तक बैठा हुआ बादशाह जब नया दीन लेकर के आया, और उसका नाम भी अकबर था, नमाजें भी उसने इस तरह बनाई कि बादशाह के नाम पर रुकू होगा, सजदा होगा। मेरे अजीजों, ऐसा तमकनत और ऐसे जलाल वाला बादशाह, लाखों की फौज है उसके पास, बड़े बड़े राजे महाराजे आंख नहीं मिला सकते थे, लेकिन जब उसने ये कहा कि इबादत में बादशाह के नाम पर झुकना होगा, सिर्फ 25 साल की उम्र का मुजद्दिद अल्फसानी खड़ा हो गया, कहा नहीं ये पेशानी झुकेगी तो सिर्फ अल्लाह के नाम पर। हद हो गई मेरे अजीजों। बादशाह वक्त जिसके पास सारा जबर ताकत है, नहीं झुका सका। और झुकाने के लिए उसने एक बार क्या किया, दरबार में इतना छोटा सा दरवाजा बनाया कि आने वाला झुक कर के ही आए, जो भी दरबार में आए वो झुक कर, सीधा आ नहीं सकता था, इतनी चौखट छोटी बना दी। मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह को बुलाया गया था दरबार में कि यूं तो ये झुकता नहीं, लेकिन दरबार में आना है तो कैसे आएगा। जब वो करीब पहुंचे, देखा कि इतनी छोटी चौखट बनी हुई है और यहां जाने के लिए रुकू की हालत में जाना पड़ता है। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐसा बंदा, रसूल पाक का सिपाही, अपने दीन का मुहाफिज, देखता है जाना है ठीक है जाएंगे, लेकिन जिस वक्त दाखिल होना था वो न झुके, न ही रुकू किया, न ही पेशानी झुकाई, पहले पैर अंदर डाल दिया, पैर अंदर डाल दिया। जैसे सामने लोगों ने देखा कि लोग पेशानी पहले अंदर डाल करके आते थे, और यह आलिम दीन है कि पैर अंदर डाल करके आ रहा है। यहां जैसी आए तो लोगों ने ये ऐलान किया कि बादशाह की बड़ी तौहीन हुई, बादशाह की बड़ी तौहीन हुई। पांव दिखा करके आ रहा है ये मौलवी, कदम दिखा करके आ रहा है। आपने कहा बादशाह की तौहीन मैंने नहीं की, बादशाह ने खुद अपनी तौहीन करवाई है, उसे खुद पैर पसंद थे इसलिए दरवाजा छोटा किया। अजीजान गिरामी वक़ार, तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? अल्लाह ताला ने यह खुसूसियत अता की है, ये पेशानी कभी किसी गैर के सामने नहीं झुकती है, नहीं झुकती है। करोड़ों के सामने थोड़ी ना ताकत और कुव्वत की पूजा करने वाली ये कौम नहीं है। आज इनके पास ताकत आई तो इनकी पूजा करेंगे, उनके पास आई तो उनकी पूजा करेंगे। कौम में मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करती है। हम रसूल पाक से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन इबादत नहीं करते रसूल की भी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में भी इबादत नहीं करते, ताजीम है, इबादत सिर्फ अल्लाह की करते हैं। यह खासा कम है, इसी बात से तो पूरी दुनिया को कुड़न है और जलन है कि ये दुनिया में एक वाहिद कौम ऐसी है। मुझे बताओ, उन सब को झुकने के लिए मूर्तियां देखना पड़ता है। हाँ, इबादत करने के लिए अपने अपने खुदाओं की सूरत और मूरत बनाई हुई है। पूरी दुनिया में करोड़ों मस्जिदें होंगी, किसी भी मस्जिद में खुदा की कोई तस्वीर है? कहीं कोई तस्वीर बनाई गई है अल्लाह की कि इसे देखना होगा फिर झुकना होगा? ईसाई हो कि यहूदी हो कि हिंदू हो कि कोई भी कौम हो, सबों ने कुछ न कुछ मूरत बनाई है। सिर्फ ये तन्हा कौम है जो बिना देखे अल्लाह की बारगाह में सजदा करती। युमिनून बिल गैब, अल्लाह ने तारीफ में फरमाया है ये गैब पर ईमान लाने वाली जमात है, और जिसका ईमान ही इतना मजबूत है, खुदा को देखा कभी नहीं
اور جھکتے ہیں. آج تک امام صاحب کے پیجامے کو لے کر سوالات ہوتے رہے, امام صاحب کے آنے جانے کو لے کر سوالات ہوتے رہے. کوئی ایک بندہ بھی مجھے بتاؤ آ کر امام صاحب سے کہتا ہے ہر دن آپ جھکاتے ہیں, کبھی اللہ کو دکھاتے کیوں نہیں؟ کوئی نہیں پوچھتا. ہر ایک کو پتا ہے ہمارا ایمان ہی ہے غیب پر ایمان لانے والی قوم. عزیزان گرامی وقار, اب میں آگے بات کرتا ہوں. جب اتنی خصوصیات تمہارے پاس ہے تو پھر اگر چہرہ کسی اور کی طرف جائے تو میں سمجھتا ہوں دنیا کا بدترین آدمی ہے, بد نصیب آدمی ہے, جس کو اللہ نے سب سے بڑی نعمت دی تھی اور وہ ٹھکرا کر کے دوسروں کی جھولی میں چلا گیا. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کی طرف پھر گیا قیامت کے دن ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, وہ آخرت میں بہت بڑے گھاٹے میں ہوگا. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک جو گھٹنا گھٹی ہے, ایک حادثہ, مکہ مکرمہ کا ایک حادثہ جو لکھا ہوا ہے کتابوں میں. قبرستان میں ایک وہاں پر جب کسی کا انتقال ہوا, ایک صاحب ہیں وہ حاجی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب قبرستان میں ہم گئے تو دفن کرنے کے لیے قبر میں قبرستان کی ساری چیزیں بھری ہوئی تھی, تو لوگوں نے ایک قبر بتائی. ایک حاجی صاحب کا انتقال ہوا تھا, کہا کہ ان کو اسی قبر میں دفن کرنا ہے. لوگوں نے کہا یہاں ایک عالم دین کی قبر ہے. اب مکہ مکرمہ کے قبر ایسے ہیں کہ 6 مہینے سال بھر کے بعد کھل جاتے ہیں, اور ممبئی والوں کو سمجھانے کے لیے آسان بھی ہے کہ یہاں پہ بھی کھول دی جاتی ہیں, جگہ کی قلت ہے. تو جب دفن کرنے کے لیے اس عالم دین کی قبر کھولی گئی تو وہاں وہ عالم دین نہیں ہے, وہ ایک جوان لڑکی سوئی ہوئی ہے, ایک نوجوان لڑکی ہے. تو جو جنازے میں آئے ہوئے تھے ان میں ایک حاجی نے کہا میں تو اس لڑکی کو پہچانتا ہوں, یہ عرب کی نہیں, یہ مکہ کی نہیں, یہ فرانس کی رہنے والی اور کرسچن لڑکی ہے, یہ عیسائی لڑکی ہے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, ناممکن ہے. گھر سارے لوگوں کو جو خبر تھی وہ ایک اچھے عالم دین کی قبر تھی, یہاں ایک دوسری لڑکی کیسے دفن ہے. تو یہ ہنگامہ ہوا, بات پھیل گئی. اس کے بعد تحقیق کرنے لگے, جو علماء تک بات گئی تو علماء نے کہا کہ اگر یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ فرانس کی رہنے والی, یورپ کی رہنے والی لڑکی یہاں پر ہے, تو معلوم کرتے ہیں کہ وہاں حقیقت میں یہ لڑکی, اس کی شکل. تو کچھ لوگ ایک وفد کی شکل میں یورپ گئے ہیں اس حاجی صاحب کے ساتھ, جنہوں نے یہ پتہ بتایا تھا یہ لڑکی کو میں جانتا ہوں. جا کر کے اس کے گھر معلوم کیا کہ کیا تمہارے گھر میں فلاں فلاں شکل کی یہ لڑکی تھی. کہا ہاں انتقال ہوا تھا, چند ہی مہینے ہوئے انتقال ہوا ہے. کہا کیا کیا تم نے؟ کہا ہم عیسائی رسم و رواج کے اعتبار سے اپنے قبرستان میں دفن کیا ہے, ہم کرسچن ہیں, عیسائی رسم و رواج سے ہم نے دفن کیا. تو جو گیا تھا وفد, اس نے پوچھا کہ کچھ اس کی عجیب چیزیں تھی. تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک چیز تھی, ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسلام لا چکی تھی, ہم نے اس کو مارا توڑا بہت کچھ کیا ہے. تو پھر یہ بات خبر پھیلی اس لڑکی کے اسلام لانے کی, تو مقامی علماء کو پوچھا گیا. ایک عالم دین نے کہا ہاں وہ لڑکی دل و جان سے اسلام کو قبول کرتی تھی اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھی, اور گھر والوں کے ظلم و ستم کو سہ نہ سکی, جان دے گئی اور مر گئی. لیکن ہم مجبور تھے, گھر والوں سے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. لیکن اس لڑکی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے آخری رسم و رواج اسلام کے مطابق ہو, ہم نہیں کر سکے کیونکہ خفیہ طور پر وہ مسلمان تھی, ہم ایکشن نہیں لے سکتے تھے. اور ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ اسے عیسائی قبرستان میں دفن کر دیا گیا. سنو حیرت کی بات ہے, لوگ ایک بہت عجیب اچنبے میں پڑتے جا رہے ہیں, نئی نئی باتیں کھلتی جا رہی. تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آئے ہوئے وفد نے اور گھر والوں کو اطلاع دے کر کے کہ ہم چلتے ہیں جس قبرستان میں آپ نے اپنی بیٹی کو دفن کیا ہے, ہم جا کر کے دیکھنا چاہتے ہیں وہاں. ہاں, تو عیسائی قبرستان میں بڑی مشکل سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. قبر کھولی گئی تو وہاں وہ عالم دین سویا ہوا جس کو مکہ میں دفن کیا گیا تھا. اب حیرت کی انتہا اور ہو گئی, اس کا اس عیسائی قبرستان میں کیا لینا دینا, یہ آیا کیسے, یہاں پہنچا کیسے. میرے عزیزوں, یہ بات اگر لکھی ہوئی نہ ہوتی تو میں کبھی نہیں کہتا.
اور جب اور حیرت بڑھ گئی، وہ وفد علماء کا واپس آیا، کہا کہ اس راز کو ہم معلوم کرتے ہیں اس عالم کے گھر سے ہی۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ لڑکی مسلمان ہو گئی تھی اور اسلام سے بے پناہ محبت تھی، اللہ کا کرم ہوا، ہو سکتا ہے اسے کفرستان سے نکال کر مولا تعالیٰ ایمان والوں کے بیچ میں، اولیاء اور صحابہ کے بیچ میں دفن کر دیا ہو، فرشتوں نے اس کو منتقل کر دیا، یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے۔ لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ مسلمانوں کے قبرستان سے کرسچن اور عیسائیوں میں کیسے آ گیا؟ گئے واپس جانے کے بعد بہت قابل توجہ بات کر رہا ہوں، اور اس زمانے کی بہت ہی امپورٹنٹ چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں، دل دہلا دینے والی چیز ہے۔ واپس آنے کے بعد اس عالم کے گھر گئے لوگ، اس کی بیوی موجود تھی جو بیوہ تھی، جا کر پوچھا کہ تیرے شوہر کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات حاصل کرنی ہے۔ اس نے کہا بتائیے کیا ہے؟ کہا کہ کیسا تھا وہ؟ کہا اس کے اخلاق بہت اچھے تھے، اور نمازوں کی، کہا ایک نماز بھی قضا نہیں کرتا تھا، پابند تھا، لین دین میں سب چیزوں میں اچھا تھا۔ پھر بچا کیا؟ بیوی ساری چیزیں اچھی بتا رہی، مسلمان ہے۔ بیوی نے گھبرا کر پوچھا آخر اس کے بارے میں اتنی تحقیق کیوں کر رہے ہیں، آپ بتا سکیں؟ تو علماء نے کہا کہ بتانے کے لائق نہیں ہے، لیکن سن لو، تمہارا شوہر مکہ کے قبرستان میں نہیں ہے، عیسائیوں کے قبرستان میں ملا، اس کی قبر میں وہ موجود نہیں۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگی کہ ہائے کیا ہو گیا میرے شوہر کے ساتھ، وہ عیسائیوں کے قبرستان میں کیسے پہنچ گیا؟ اور جب اس کا غم میں کچھ افاقہ ہوا تو خاتون کہتی ایک بات ہے جو بات مجھے آج کہنا ہے، توجہ، عورت کہتی ایک بات ہے، میرا شوہر سب اچھا تھا، لیکن کیا ہے جانتے ہو، جب ہم لوگ رات کو سوتے یا جمع کرتے غسل واجب ہوتا تو ہر بار میرا شوہر ایک بات کہتا کہ عیسائیوں کے مذہب میں کتنا اچھا ہے کہ غسل واجب نہیں ہوتا، یا ہمارے اسلام میں ہے کہ بار بار نہانا پڑتا ہے، عیسائیوں کے مذہب میں جو ہے جمع کرنے کے بعد غسل واجب نہیں ہوتا، کتنا اچھا ہے۔ یہ بات وہ کہتا تھا، تب میں اس کو ٹوکتی تھی کہ دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کے متعلق مت کہا کرو۔ بار بار وہ یہ کہتا تھا، شاید یہ وجہ ہے کہ موت کے بعد اسے وہیں پہنچا دیا گیا جہاں کی وہ بات کرتا تھا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قرآن کہتا ہے جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی طرف منہ پھیرا ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی، قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا، اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مسلمانوں، آج ایمان مضبوط کرنے کا وقت آ گیا آپ کے۔ ہواؤں کو دیکھ کر، طوفانوں کو دیکھ کر آپ اپنے دین میں ذرا بھی لچک نہ لانا۔ کلمہ طیبہ پر اگر حملے ہونے لگے تو کیا تم اپنا کلمہ بدل لو گے؟ اذان سے اگر کسی کو نفرت ہونے لگی تو کیا اذان کی کلمے بدل لو گے؟ یہ دنیا اگر تم بدلنے لگ گئے تو اتنا بدلے گی کہ انسان کی بجائے کتا بنا کر رکھ دے، تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے، تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے۔ ہم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو آج بھی دھوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں، جوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے آج؟ کفار و مشرکین کے قدموں میں بیٹھ کر کے وہ سوچتے تھے کہ سکتہ مل جائے، تختہ مل جائے، ملا کچھ نہیں، استعمال ہوتے رہے، ذلیل اتنے ہوئے کہ نہ اپنی قوم کے رہے نہ اس قوم کے رہے۔ کاش ایک بار میرے مصطفیٰ کا وفادار بن کر دیکھتا، ایک بار بن کر کے دیکھتا، پھر عزتیں کیا ہیں، اللہ اکبر، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہے۔ حضور کے قدموں میں جو عزت ہے وہ کہیں نہیں مل سکتی۔ تخت کے لیے، سکتے کے لیے جو لوگ اپنا مشن بھول گئے، اپنا دیا کوئی اچھی طرح سے معلوم ہے، اپنے نبی سے سب سے زیادہ وابستہ کوئی قوم ہے اس روئے زمین پر تو اہل سنت و جماعت ہے، اہل سنت و جماعت ہے۔ اس چیز کا سودا کبھی ہونے مت دینا ہے میرے عزیزو، اس چیز کا سودا ہونے مت دینا۔ لوگ یہ کہتے ہیں سیکولر بن کر کے جینا چاہیے، یہ بھی اچھا وہ بھی اچھا، میں کہتا ہوں وہ تو منافق ہے۔ پھر سیکولر کا مطلب منافق ہے، دل میں کچھ اور رکھتا ہے، سامنے کچھ اور دکھاتا ہے۔
اسلام میں یہ سیکولرزم نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو. جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 ٹوک جملوں میں کہا تھا. ایسا نہیں ہے کہ مصلحت میرے آقا سے زیادہ کون جانتا ہے. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب حالات بنائے رکھنے کے لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے، حالات بنائے رکھنے کے لیے تمہیں کرنا پڑتا ہے. یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو حالات بنائے رکھنے کے لیے اپنی ماں اور بہنوں کی عزت بھی داؤ پر لگا دیں گے. جب درندہ کوئی ڈاکو اس کو خوش کرنا ہو تو کیا تم اپنی عورتوں کا سودا کر سکتے ہو؟ غیرت مر گئی ہوگی ایسے بندے کی. حضور پاک کے پاس مشرکین آئے. یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. یہ سورہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے نماز میں؟ کب نازل ہوئی تھی آپ کو بتا دوں، یہ سورہ کب نازل ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کریں، آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا مت کہیے، ہم آپ کے دین میں آ جائیں گے، اسلام پر ہم بھی تھوڑا تھوڑا عمل کریں گے، لیکن جن کی ہم پوجا کرتے ہیں نا، عبادت کرتے ہیں، ان کو کچھ مت کہیے. حضور پاک نے فرمایا جو شرک ہے میں اس کو شرک کہوں گا. اللہ کے سوا کوئی دوسرے کی عبادت ہے ہی نہیں، اور اس بات کا میں اعلان کروں گا حضور آئے ہی ہیں شرک کو ختم کرنے. حضور نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر آپشن دوسرا مشرکین کی طرف سے کہا ایک کام کرتے ہیں، 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. ہاں آدھا آدھا کریں گے. آج بہت سارے لوگ اگر یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ سن لیں، آدھا آدھا کریں گے، ہم بھی آپ کے یہاں جائیں گے، آپ بھی ہمارے یہاں آئیں گے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں ہو سکتا. تم چاند اور سورج میرے ہاتھ میں لا کر رکھ دو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو. میں پالنہار حقیقی کی عبادت کرتا ہوں. آخری آپشن جانتے ہو کیا کیا تھا، کیا دیا تھا انہوں نے؟ مشرکین نے کہا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی نہیں مانتے وہ بھی نہیں مانتے تو کم سے کم اتنا کرو کہ صرف اور صرف ہمارے خداؤں پر ایک بار ہاتھ رکھ دو، بس چھو کر کے چلے جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا تقاضا تھا ان کا کہ آپ ہاتھ لگا کر چلے جائیں. یہاں تو سر جھکانے والے بھی موجود ہیں، ہاتھ لگا کر چلے جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں کہا ہاتھ لگانے کی بات، بلکہ میں تو نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھوں، نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھوں. تب اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ نازل فرمائی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے محبوب آپ فرما دے اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہ 2 ٹوک جملوں میں کہا گیا ہے. اور حالات ایسے بھی ہوئے میرے عزیزوں، چمتکار کو لوگ آج کہتے ہیں نا جو بھی چمتکار ہوگا اس کی پوجا ہوتی ہے، عجیب و غریب چیز دکھے تو لوگ اس کو ایک افواہ کے شکل میں ایسا بناتے ہیں جیسے اس کا عقیدہ بن جائے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کو رجھانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا. مکہ مکرمہ میں یہ حالات آئیں گے، اس لیے مجھے یہ گفتگو کرنی پڑ رہی ہے تاکہ تم اپنے ایمان پر مضبوط رہو. ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تمہارے دوسرے گناہ تو معاف کر دیے جائیں گے، کفر و شرک ہرگز نہیں معاف ہوتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. رب تعالیٰ فرماتا ہے شرک کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی ہے اللہ معاف فرمائے گا. ایمان ضروری ہے. صحابہ کا ایمان ختم کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ اتفاق ایسا ہوا کہ مکہ میں ایک بھگوان بولنے لگ گیا. پتھر کی مورت تھی اور پجاری بیٹھا ہوا تھا. اچانک پتھر جو ہے بات کرنے لگ گیا اور بات کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ عجیب و غریب چیز ہے نا، یہ اس دور میں ہے. ہاں اس دور میں مٹی سے بنائے ہوئے ان کے معبود نہیں ہوتے تھے، وہ پتھر کو تراش کر کے بناتے تھے. اور میں کہہ رہا ہوں حقیقت میں بول رہا تھا، ایسے نہیں ہے کہ ادھر سے دودھ پلا رہے ہو ادھر سے پانی نکل رہا ہو، وہ والا سسٹم نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں پتھر بات کر رہا تھا. تب اور بات کر بھی کیا رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ رہا ہے. نعوذ باللہ، معاذ اللہ رب العالمین. حضور کی شان میں گستاخی کر رہا پتھر. اب تو وارے نہیں آ رہے ان کی خوشیوں سے اچھل کود پر کہ دیکھو اب ہمارا خدا بولنے لگ گیا. سب سے بڑی دلیل ہے
लोगों को बुलाने लग गए, वाकई बोल रहा था। लोग चमत्कार देखते हैं तो सर झुका लेते हैं, अरे हकीकत है, पत्थर बोल रहा है, पत्थर बोल रहा है। सब आए, जमा होने लगे। मक्का का एक बड़ा जम्मे गफीर था, तो सहाबा को भी बुलाया गया, देखो आओ, हमारे खुदाओं को झुटलाते हो, बात कर रहा है खुदा, और तुम जिस नबी की बात करते हो उस नबी को झुटला रहा है। ये हकीकत में खुदा है, तुम कहते थे ना कुछ नहीं कर सकता, बोल रहा है। सहाबा गए, अब इनके पास क्या थी? सहाबा देखकर आए हुजूर की बारगाह में, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गजब हो गया, उनका खुदा तो बोल रहा है। हुजूर ने उस पर कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया, कहा क्या बोल रहा है? कहा या रसूल अल्लाह, सुनने के लायक नहीं, आपकी शान में गुस्ताखियां कह रहा है, जुमले बक रहा है। कहा कौन? पत्थर। हुजूर ने फरमाया हाँ। हुजूर ने पूछा पत्थर? साहबा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया चलो हम भी सुनते हैं, हम भी चलते हैं, जाकर देखेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए सहाबा के साथ, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन भी साथ में है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां करीब पहुंचे तो वो जो बुत बोल रहा था, बाद में कर ले सकते ना, जब वहां पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहुंचते हैं तो देखा वो बुत खामोश हो गया, अब नहीं बोल रहा है, चुप हो गया है। हुजूर आते हैं, पुजारी से पूछते हैं, बहुत ऐलान कर रहे थे, कहाँ है, क्या बोल रहा था? कहा बोल तो रहा था, सुबह से बोल रहा था, अभी चुप हो गया। हुजूर पाक ने फरमाया मैं भी सुनने के लिए आया हूं। अब वो पांव में गिर पड़ा पुजारी, किसके? खुदा के। अरे हमारे खुदा बोल तो दो एक बार, जो सुबह से बोल रहे थे दोबारा बोलो, सुबह से बोल रहे थे दोबारा बोलो, क्योंकि अब जिल्लत थी, अब चुप हो गए, अब नहीं बोल रहा है। लोग जो खड़े थे वो भी गवाही दे रहे, नहीं सच में बोल रहा था, हमने भी सुना, हमने भी सुना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस पुजारी को हटाया और कहा हटो, मैं पूछता हूं क्या बोल रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करीब आए, पत्थर से कहा क्या बोल रहा था, बोल। पत्थर बोलने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया यही बोल रहा था। अब तो औंधे मुंह गिर गए नीचे, कहा ये नहीं बोल रहा था। लेकिन अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा बताओ क्या इसकी इस बात पर ईमान लाते हो, जो ये कह रहा है इस पर ईमान लाते हो? पुजारियों ने ऐलान किया और वावेला मचा, नहीं मोहम्मद ने जादू कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउज़ बिल्लाह। जब बात ना बन पड़े, कैसा खुदा है जिस पर भी जादू चलता है, खुदा के ऊपर भी जादू चल गया है तो फिर बाकी बचा क्या है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए। ऐसा हो सकता है? अब आपको मैं बताता हूं हकीकत क्या है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई बोलने लग जाए तो ईमान से हाथ मत धोना। हाँ, कोई झाड़ भी बोलने लग जाए, दरख्त बोल ले, पत्थर बोलने लग जाए, तो तुम्हें पहले से मैं बता रहा हूं ईमान से हाथ मत धोना। हो सकता है ये चीजें हो। अब तो करंट का जमाना है, बैटरी लगा करके कुछ भी बोला जाए, लेकिन उस दौर की बात कर रहा हूं जब कोई बैटरी और सेल नहीं थी। अब तो गुड्डी गुड़िया भी बोलती है। उस दौर में क्या हुआ, क्या था, पत्थर बोला कैसे? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले जा रहे थे, बीच रास्ते में मेरे आका खड़े हो गए। एक साहब आए जंगल की तरफ से, उनके हाथों में तलवार थी, खून था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे गुफ्तगू करते रहे, फिर वो अचानक गायब हो गए। पूछा साहबा ने कौन थे? हुजूर फरमाते हैं वो जिन्नात में से मेरे एक सहाबी हैं, जिन्नात में ईमान लाए हुए। हुजूर से पूछा साहबा ने क्या मामला है? कहा उस मेरे सहाबी ने खबर दी कि एक मुशरिक और काफिर जिन था जो पत्थर में जाकर के बोल रहा था, पत्थर में जाकर वो बोल रहा था, जिन की आवाज थी और काफिरों को लुभा रहा था, आपके खिलाफ बोल रहा था। और हमें ये खबर मिली, हम अपने मोहल्ले में बैठे थे, जिन्नात के भी मोहल्ले हैं, आबादियां हैं, सब हैं। वो जिन साहबी कहते मुझे खबर मिली कि एक गुस्ताख, एक काफिर पत्थर में घुसकर आपके खिलाफ बोल रहा है। उसी वक्त में तलवार लेकर के निकला और जिस वक्त आया तो इत्तेफाक था कि आप भी वहां पर तशरीफ लाए हुए थे। मैं उस आपके आने से पहले उसका कत्ल कर चुका था, और जब आपने फरमाया पत्थर को बोल, क्या बोल रहा था, तब मैंने कहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।
میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو، صحابہ اکرام کے سامنے یہ بھی آزمائش آئی لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، ٹس سے مس نہیں ہوئے، وہ اپنے ایمان پر جمے رہے، استقامت کا وہ پہاڑ بن کر کے قائم رہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے میرے عزیزوں، حالات اس طرح کے اگر بن جائے، دنیا چمتکار دکھانے لگ جائے تو اپنے ایمان سے ہاتھ مت دھو بیٹھنا۔ وہ دیکھو ابھی سوشل میڈیا پر ایک چھوٹا دجال بھی چٹیاں لے لے کر کے بتاتا رہتا ہے، چھوٹا دجال، بڑا دجال آنا باقی ہے جو پانی برسا کے بھی دکھائے گا، سبزہ اگا کر کے بھی دکھائے گا، اور ایک آدمی کو مار کر زندہ کر کے بھی دکھائے گا۔ یہ حدیث پاک میں ہے۔ تم ابھی چھوٹے دجالوں پر بک گئے تو بڑے دجال کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس لیے آج جمے رہو۔ ارے چٹیاں یہ تو بہت پرانی بات ہے، پھینکو پیٹ پیچھے، کہو ہمیں ہمارے نبی نے بڑے دجال کے لیے بھی پہلے سے تیار فرمایا۔ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر کہ وہ موت و حیات کا مالک صرف رب ذوالجلال ہے۔ میرے عزیزوں یہ حالات پر میں نے صرف اس لیے بات کی کہ آپ قیامت کے قریب جو ہونے والا ہے، حضور فرماتے ہیں ویل للعرب من شر قد اقترب، حضور پاک فرماتے ہیں عربوں کے لیے تباہی ہے کہ ان قریب وہ ایک ایسی برائی کی طرف جائیں گے جو ان کو جہنم میں لے جائے گی، عربوں کے لیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حدیث پاک ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ عرب کے کچھ قبیلے بت پرستی نہ کرنے لگ جائیں۔ عرب میں ہوگا ہی، عرب میں بت پرستی ہونے لگ جائے گی، مشرکین وہاں پیدا ہو جائیں گے۔ یہ حدیث میں 1400 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا۔ تو تم کبھی ان کو جبے کبوں میں دیکھ کر، پوجا پاٹ کو دیکھ کر یہ مت سمجھنا اسلام فلیکسیبل ہے، اسلام میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ تو آپ نشے کے اڈے بھی کھول لیں گے اور کھول رہے ہیں، شراب پر سے پابندی ہٹا کر کے سعودی عرب میں اب شراب بیچنے پر بھی بات آ گئی، عورتوں کا حجاب ختم ہے، مشرکین کا داخلہ ممنوع تھا لیکن اب مدینہ رسول میں بھی مشرکین کا آنا اور اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ ساری قیامت کے قریب کے حالات جو حضور نے پہلے بیان فرمائے، میرے آقا نے فرمایا ہے یہ عرب اس برائی کی طرف جا رہے ہیں جو ان کو جہنم میں لے جانے والی ہے، اور قیامت سے پہلے یہ ہوگا، لیکن ان کے یہ سارے کارنامے ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ حرم مکہ کا امام کیا کرتا ہے یہ ہمارے لیے دلیل نہیں، صدیق اکبر کیا کہتا تھا وہ ہمارے لیے دلیل ہے، فاروق اعظم کیا کہتا تھا وہ دلیل ہے، عثمان غنی اور حیدر کرار کیا کہتے تھے وہ دلیل ہے۔ یہ بکے ہوئے لوگ اگر منبر پر چڑھ گئے تو ان کے خد و خال دیکھ کر کے تم مت بگڑ جانا۔ یہاں سے حالات ایسے ہو سکتے ہیں خانہ کعبہ کے منبر پر کھڑے ہونے والا امام بھی اسرائیل کی فتح کے لیے دعا کر سکتا ہے، یہ ایمان بیچے ہوئے لوگ آ سکتے ہیں، اس لیے کہ یزید کا دور بھی آیا ہے، کرامتہ کا دور بھی آیا ہے، باطل قوتوں کا دور بھی آیا ہے جب انہوں نے کعبے کی امامت کی ہے، لیکن اہل سنت و جماعت ہمیشہ اس بات پر قائم رہے ہیں ان لوگوں سے ہمارا دین نہیں چلتا، اللہ اور اس کے رسول کی حقانیت اور قرآن سے ہمارا دین چلتا۔ اور ایک بات آخری، اسلام اپنا دفاع خود کرتا ہے، اسلام اپنا ڈیفینس خود کرتا ہے۔ کفار و مشرکین کو اگر یہ لگتا ہے کہ مسلمان سوئے ہوئے اسلام کا کچھ بھی کر لیں گے، یہ ناممکن ہے، پاسبل نہیں۔ ہم جیسے کروڑوں بھی سو گئے تب بھی اسلام قائم رہے گا۔ اسلام اپنا ڈیفنس خود کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، خلاق کائنات کا دین ہے۔ اور قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ اپنے منہ کے پھونکوں سے اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اپنا چراغ مکمل کر کے رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر ناپسند کرے۔ اور ایک بات سن کر کے جائے، میرے رب کا وعدہ ہے قرآن پاک میں، یہ دین اسلام پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا، آ کر رہے گا۔
یہ بات میں نے کئی جگہ اسٹیجوں پر کی تو کچھ لوگوں نے کہا بھی تھا جو نان مسلم ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ مولانا ایسے بیٹھ کے چلا رہا ہے، حالات دیکھتا نہیں ہے، فلسطین میں ان کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، شام کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے، عراق میں ان کے جنازے نکلتے ہیں، افغانستان کو توڑ کر رکھ دیا گیا ہے، اور یہ مولانا چلا کر کہتا ہے اسلام پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا۔ یہ اپنا محلہ نہیں بچا پاتے، پوری دنیا کی بات کرتے ہیں۔ ظالموں تمہیں خبر کیا ہے؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تاریخ یہ بتاتی ہے اگر اسلام کو ختم ہونا ہوتا رسول اللہ کے نواسی کی شہادت کے بعد ختم ہو جاتا، علی اصغر علی اکبر کی شہادت پر ختم ہوتا۔ جب رسول اللہ کے گھرانے کی شہادت پر اسلام نہیں رکا، ہمارے ہزاروں کے قتل پر کبھی اسلام نہیں رک سکتا۔ ایک غزہ ایک فلسطین کیا، ہزاروں غزہ تم اس زمین پر قائم کر کے دکھا دو، تب بھی میرا چیلنج ہے، اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام رہے گا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ وہ حسین شجر ہے جس کی جڑیں تحت الثرى میں ہے اور جس کی شاخیں اوج ثریا پر ہے۔ اس کے پتے کو ہلانا بھی مشکل ہے۔ لوگ آج یہ سمجھ کر کے بیٹھے مسلمانوں کو مارنا اس کا مطلب اسلام ختم ہونا، ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا قتل اسلام کا قتل نہیں ہے۔ مسلمان اس کی حفاظت کے لیے نہیں ہے میرے عزیزو، اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے، اور آپ سب کی ذمہ داری یہ ہے، آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ ایک سوال کا جواب اور بھی، کسی کے ذہن میں یہ چیز آتا ہے، یہ سوال آتا ہے تو اس کے اطمینان کے لیے کہہ رہا ہوں، بار بار یہ کہتے ہیں اچھا آپ کا دین حق پر ہے، آپ کا خدا حق ہے، آپ کا رسول حق ہے، تو اتنے مارے کیوں جاتے ہیں تم لوگ؟ یہ سوال کرتے ہیں کچھ گیدڑ بھپکی لوگ، ایسے سوال کرتے ہیں کیوں تم لوگ سب جگہ مارے جاتے ہو؟ ان کو ایک ہی بات کہنا، میرے عزیز تجھے پتہ نہیں ہے ہم پروانے ہیں، مرنے کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ پروانہ کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ شمع کے ارد گرد گھومتا ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے، اور اگر جان نہیں دیتا تو اسے پروانہ بھی نہیں کہا جاتا۔ پورے مسلمان مصطفیٰ کریم کے پروانے ہیں۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے یا رسول اللہ، عالم تیرا پروانہ۔ اسی لیے ہم نے یہ کہا ہے حضور پاک شمع ہیں اور ان کے پروانے ہیں، اگر یہ مرتے ہیں کٹتے ہیں تو اس تعجب کی بات نہیں ہے، پروانے کا کام ہی ہے اپنی جان دینا، پروانے کا کام ہی جان دینا۔ وقت ختم ہو گیا، یہ جمعہ کا وقت ہے، میں کس لائے میں بہ گیا مجھے اندازہ بھی نہیں ہوا۔ دو صحابہ کی بات کہتا ہوں، عبداللہ بن جہش اور سعد بن ابی وقاص۔ بات کر سکتا ہوں؟ ہاں ماشاءاللہ، یہ آپ کا علاقہ ہے، یہاں پر آنے کے لیے بھی بڑی مشکلات ہوگی ان کے لیے، بہرحال میرے لیے نہیں مشکل ہے، جن کو روکنا ہے ان کو مشکل ہے۔ دو صحابہ ہیں، عبداللہ بن جہش اور سعد بن ابی وقاص، بڑے گہرے یار تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بڑی ان کی جمتی تھی۔ احد کے میدان میں جب حضور جا رہے تھے، جنگ کے میدان میں، یہ دونوں صحابہ بیٹھ کر کے دعا کر رہے ہیں۔ بس میں اس پر ختم کر دوں گا میرے عزیز، دونوں ساتھی ہیں، دعا کر رہے ہیں، مصلی بچھائے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں عبداللہ بیٹھ، میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہنا۔ عبداللہ بن جہش کہتے ہیں ٹھیک ہے، تیری دعا کے بعد میں دعا کروں گا، تم آمین کہنا۔ دوسرے دن جنگ ہے، سعد بن ابی وقاص دعا کرتے ہیں اللہ کل تیرے رسول کے دین کی حمایت کے لیے میں اتروں گا، تیرے نبی کے دین کی حمایت کے لیے ان کی صفوں میں جاؤں گا، مولا میری اتنی دعا ہے میرا سامنا کسی ایسے بڑے پہلوان سے کر، میرا سامنا دشمنوں کے ایسے بڑے پہلوان سے کر جو سب سے بڑا پہلوان ہو۔ اور خواہش تو دیکھو دعا میں کیا کہہ رہے سعد بن ابی وقاص، اے اللہ میں چاہتا ہوں کبھی اس کو سامنے سے ماروں، کبھی دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے ماروں، کبھی پیچھے سے، اور اس کے بعد گرا دوں اور سینے پر چڑھ کر کہوں لبیک یا رسول اللہ، یعنی اسلام کا پرچم بلند کرو۔ یہ ان کی دعا تھی۔ عبداللہ بن جہش آمین کہہ رہے تھے، اس کے بعد عبداللہ بن جہش کہتے ہیں اب میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہہ۔ اللہ اکبر، ان کی دعا کیسی ہے، اللہ اللہ، حدیث میں پڑھتا ہوں میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ عبداللہ بن جہش کہتے ہیں اے اللہ کل تیرا رسول میدان میں اتر رہا ہے، اور احد کے میدان میں جب میں تیرے دین کی حمایت کے لیے اتروں
तो दुश्मनों की तरफ मैं बढ़कर चला जाऊं तेरी मोहब्बत में, तेरे नबी की मोहब्बत में। कभी कोई दुश्मन मुझे सामने से मारे, कभी दाएं से मारे, कभी बाएं से मारे, कभी पीछे से मारे, और तेरे मोहब्बत में मौला, तेरे रसूल की मोहब्बत में हर जगह से जख्म खाऊं और फिर मैं शहीद हो जाऊं इस्लाम जिंदाबाद कहते हुए, इस्लाम की बुलंदी का नारा लगाते हुए शहीद हो जाऊं। एक मारने की दुआ कर रहा है, एक मरने की दुआ कर रहा है। ये रसूलुल्लाह के परवाने हैं। दूसरे दिन मैदान जंग में जब ये सहाबा आए उहद के मैदान में, मेरे अजीजों दुआ कबूल थी, दुआ कबूल थी। साद इब्न अबी वक्कास जैसी आए, आपके मुकाबिल में मुशरिकीन का वो पहलवान आया जिसके बारे में कहा जाता था वो 1000 लोगों की तन्हा ताकत रखता था, वो मुकाबिल में आया। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं मैं तो कामयाब हो गया, मौला ने मेरी दुआ सुन ली और बड़ा पहलवान मेरे सामने भेजा। और फिर तीर जब चलाते थे और तलवार चलाते थे, उनकी दुआ के मुताबिक ही उस बड़े पहलवान को कभी दाएं से मारा, कभी बाएं से मारा, कभी सामने से मारा। और साद इब्न अबी वक्कास की तलवार और उनकी तीर का अंदाजा कर सकते हो, ये तन्हा सहाबी है। जब तीर चलाते थे मेरे आका पीछे से कहते थे बिअबी अंत व उम्मी इल्मी या साद, ऐसा तीर चला मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। सारी दुनिया कहती है या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, लेकिन अल्लाह का रसूल कहता है ऐसा तीर चला मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शमाइन हजरात, आप सुन रहे थे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की ये बयान। उम्मीद करता हूँ ये बयान आपको अच्छा लगा होगा। रब्बो तबारक व तआला हम सभी को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक व रफ़ीक इनायत फरमाए। हम सभी को दीन इस्लाम पे चलने की तौफीक व रफ़ीक इनायत फरमाए। हम सभी को प्यारे नबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल करने की तौफीक व रफ़ीक इनायत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। समाइन हजरात, आप सभी से दिली गुजारिश है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए, कमर उस्मान गनी साहब के लिए, फ़िलिस्तीन और गजा के लिए, ख़ास करके मस्जिद अक्सा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। रब्बो तबारक व तआला गैब से अपना मदद अता फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।